إلا الله محمد رسول الله اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تجھ سے پوچھیں کہ کہاں ہے تو انہیں کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں. جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سننا اور قبول کرنا. مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو. اب حکم اس کے 3 حصے ہیں اس آیت کے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ میں اللہ جو ساری قوتوں کا طاقتوں کا مالک ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی بیمار کرنے والا، شفا دینے والا. تو میرے علاوہ کوئی اس کائنات میں نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ. تو کہہ دے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اب ایک آدمی کہتا ہے جی سلفی صاحب 40 سال ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے مانگتے ہلتا ہی نہیں، سوئی اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہے. تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ غلط تو نہیں فرما سکتے. ایک تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ایک ہے سننا، ایک ہے قبول کرنا. مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو. اب اس پر کوئی غور نہیں کرتا. اب دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید کہ اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا بگڑی بنانے والا، تو ہی میرا داتا، تو ہی غوث، تو ہی اولاد دینے والا، تو ہی نہ دینے والا. یہ اللہ ہی ہے. اللہ تو ہی میرا رزق دینے والا ہے، تو مجھے عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے. یہ توحید کا ایک ہے. اب توحید کو ہم نے یہی ماننا ہی سمجھ لیا. اب دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوالا حرام کا پیٹ کے اندر ہو تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب یہ میرے جو جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ ان توحید کے دعوے دار ہیں مجھ سمیت کہ ہم بڑے موحد ہیں. اللہ کی بات نہیں غلط، نہ نبی کی بات غلط. جو کہا وہ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ نہیں رزلٹ مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوائی تو لے رہا ہوں، انسولین اللہ نہ کرے لے رہا ہوں، لیکن شوگر بڑھتی جا رہی ہے. یا انسولین جیلی ہے یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ کی بات تو حق ہے، نبی کی بات تو حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ فرمائے جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. میں دعائیں بھی مانگتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں ان جگہوں پر اس وقت جس وقت کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس وقت دعا مانگو قبول اللہ کرتا ہے، اس وقت مانگو اللہ قبول کرتا ہے، اس گھڑی میں مانگو اللہ قبول کرتا ہے. نماز اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگو قبول، سلام پھیرنے کے بعد اس گھڑی میں دعا مانگو. مختلف بتائی ہیں، اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اس کی وجہ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو حق سننے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی. المیہ یہ ہے کہ نشاندہی تو ساری ہوگی. اب دعا میں مانگ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں، آنسو بھی نکل رہے ہیں، ہچکیاں بھی بن رہی ہیں. میرا معاملہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں. وہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز ہے نا. اس کی وجہ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جب ایک بندہ جب کسی کی غیبت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قرآن گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا. ایک انسان، ایک مردار اور ایک بھائی، یعنی کہ 3 قسم کا ہائی کوالٹی کا حرام کھا کے میں اس کے بعد دعائیں مانگوں
غیبت کروں اور پھر دعائیں مانگوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. ایک عورت کو دیکھا، جانتے تھے کہ وہ کسی دوسری کی غیبت کر رہی ہے. رمضان کا غالباً مہینہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، کیوں مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، کیوں غیبت کر رہی ہے؟ کہتی عمر اللہ کی قسم میں نے گوشت نہیں کھایا، میرا تو روزہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھی، یہ آیت پڑھی کہ گویا جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. پھر اس کو غصے سے کہا، اس سے کہہ کروائی تو اس کے اندر سے لوتھڑے نکلے تھے، خون کے، گوشت کے. اب یہ کہاوتیں نہیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے. جب میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. میں نے تو جھوٹ کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے اور فساد کی خاطر، جھگڑے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا. آج ہم 10 روپے کی خاطر قسمیں اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے سے کام کے لیے اللہ کو حاضر ناظر کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں، نمازی بھی ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بے حیائی کیا ہے؟ ایک میری اپنی بنائی ہوئی بے حیائی ہے کہ دوسرا کسی کو دیکھے تو بے حیا ہے، دیکھو اپنی آنکھوں کا خیال نہیں کرتا. میں گھر میں بیٹھا بیوی، بیٹی، نانی، دادی جو بھی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر میں فلم گانا دیکھ رہا ہوں. میری بیٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے. یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ یہ پسند نہ کروں کہ میرے دروازے کے سامنے میرا کوئی رشتہ دار بھی بیل دے کر کھڑا رہے، اس کو بولو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ یار. ممکن ہے کہ میری کوئی بیٹی بہن نے دروازہ کھولا ہو، تو کہاں میں خود ساتھ بیٹھ کر اس کمرے میں جس کا نام میں نے ٹی وی لاج بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر میں اپنی بیٹی، پوتی سے لے کر نانی تک بیٹھا ہوا ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گندا بندہ گانا گا رہا ہے یا وہ ڈرامہ کر رہا ہے. ایک گندی عورت کل اس کی بیوی بنی ہوئی، آج بہن بنی ہوئی ہے. گندے پلیت ترین لوگ جن کو میں جا کر سب نمازیں روزہ کرنے کے بعد جا کر میں اس کے آگے بیٹھ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد تسبیح میرے ہاتھ میں، کچھ اذکار رہتے ہیں میرے، یا مولوی صاحب نے کوئی وظیفہ دیا ہوا رزق کے لیے یا بیماری کے لیے، وہ پڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ فلم گانا دیکھتا جا رہا ہوں یا کچھ دیکھتا جا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی بات نہ ہوئی، مذاق ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، اللہ نے وہی روک دی. اللہ ڈرتا کسی سے؟ اللہ تو خیر خواہ ہے. وہ تو 70 گنا سے زیادہ، ماں سے 70 گنا سے زیادہ چاہتا ہے. ماں سے 1-2 بار مانگو تو وہ منہ سے نکال کے دے دیتی ہے. تو میرے رب کے پاس تو خزانے ہی خزانے ہیں. وہ تو ساری کائنات کے جن و انس کو جتنے ظاہری اور باطنی خزانے ہیں وہ عطا کر دے. اس کے خزانوں میں تو اتنا فرق نہ پڑے کہ سوئی بھگو کر سمندر سے نکالو تو اس کے نکے سے ساتھ جو پانی لگتا ہے. اتنا بڑا رب وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور اتنا قریب کہ اتنے تم بھی اپنے قریب نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر جو تمہارے منہ سے نکلے وہ لکھا جا رہا ہے، اس تک پہنچتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ایک بیماری آ گئی، ایک تکلیف آ گئی، یہ نہیں کہ پہلے میں اللہ کے حکم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی ہے نا، یہی نسخہ ہے نا کہ اے ایمان والو جب تمہیں مجھ سے مدد چاہے تو کیا کرو. نسخہ اللہ کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری کا، کوئی مصیبت کا، سب سے پہلے کیا کرو؟ 2 نفل پڑھو، گھر میں پڑھو، اولادوں کو بولو، نفل پڑھ کے واللہ بیٹھ جاؤ، اپنی جو زبان ہے اس میں مانگنا شروع کر دو. میرا رب الفاظوں کو نہیں دیکھتا، وہ کیفیت کو دیکھتا ہے. جب اس سے مانگو اس نے وعدہ پورا کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.
ऐ ईमान वालो, मुझसे मदद मांगो। जलील हो इज्जत चाहते हो, बीमार हो शिफा चाहते हो, बे औलाद हो औलाद चाहते हो, बेटियों का मसला है, जादू है, बीमारी है, बेरोजगारी है, जो भी है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये अल्लाह कह रहा है। عظيم العطاء وأهل الثناء مجيب الدعاء أعدني إليك أعدني